آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کی اصل وجہ کیا ہے اور کون سی ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے آج نوبت جنگ تک آن پہنچی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 24 فروری 2022 کو رشین ٹروپس نے یوکرین پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ روسی صدر پیوٹن نے دنیا کو واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اگر کسی نے اس معاملے میں پڑنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ روسی ہیلی کاپٹر اور فائٹر جیٹس کو یوکرین کے کئی شہروں کے اوپر لو فلائنگ کرتے اور کئی مقامات پر راکٹ فائر کرتے دیکھا گیا، اور ان میں پیوٹن کا مین ہدف یوکرین کا دارالحکومت کیف تھا۔ اس ان ایکسپیکٹڈ اٹیک میں جہاں کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہیں لاکھوں یوکرینین اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جان بچانے کے لیے کئی لوگ بیسمنٹس اور کچھ نے میٹرو اسٹیشن میں پناہ لینے کو بہتر سمجھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یوکرین کا کونا کونا دھماکوں سے گونج اٹھا۔ یورپ جنگ عظیم دوم کے بعد اس لیول کی جنگ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یورپ کا نقشہ پچھلے 70 سالوں سے سیاسی گٹھ جوڑ سے چلایا جا رہا تھا۔ اب اس کو پیوٹن اپنے حساب سے بنانا چاہتا ہے، اور وہ بھی اپنی طاقت کے بلبوتے پر۔ لیکن آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یوکرین سے 27 گنا زیادہ رقبے پر پھیلے ہوئے رشیا کو اتنے چھوٹے یوکرین سے آخر کون سا خطرہ ہے؟ روسی صدر کو یوکرین میں کیا انٹرسٹ، اور وہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کو کیا کچھ کھونا پڑے گا؟ یہ معاملہ اچھی طرح اور آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے ماضی میں ہوئے چند واقعات کا سمجھنا بہت لازمی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے تک یوکرین روس کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا۔ جب یہ پورا وہ ایریا پچھلی صدی میں رومن آف ڈائنسٹی کے ہولڈ میں تھا، 19 سنچری کے شروعات میں ہی لوگ اپنے رشین کنگ سے تنگ آ گئے اور آخر کار برداشت کا لیول ختم ہو گیا۔ تو 1917 میں رشین ریولوشن نے رومن آف ڈائنسٹی کو اکھاڑ کر رشین امپائر کا تخت ہی الٹ دیا۔ لوگ ان راجہ مہاراجاؤں کے سسٹم سے تنگ آ چکے تھے، اور اب یہاں ایک نئی حکومت بنانے کا ٹائم ہوا چاہتا تھا۔ اس نئی حکومت کو بنانے کے چکر میں رشین ریولوشنسٹ آپس میں ہی لڑ پڑے اور پورا روس سول وار میں ہی پڑ گیا۔ جب سول وار ختم ہوئی تو 1922 میں روس اور یوکرین سمیت 13 الگ الگ ریپبلکس کو ملا کر سوویت یونین بنایا گیا، یعنی یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، یا پھر USSR۔ یوکرین، جس کو رشین امپائر سے آزادی ملے ابھی 5 سال ہی گزرے تھے، وہ اب USSR کا حصہ بن چکا تھا۔ یہ ان کے لیے ایسا ہی تھا جیسے کسی پرندے کو ایک پنجرے سے نکال کر دوسرے میں ڈال دیا گیا ہو۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور USSR روز بروز مزید طاقتور ہوتا چلا گیا۔ اب جنگ عظیم دوم کے بعد USSR کا کنٹرول اس ایریا میں اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ یورپ کے ایک حصے میں سوویت یونین، جبکہ دوسرا حصہ ویسٹرن پاورز کے ہولڈ میں تھا۔ ان ویسٹرن پاور میں کینیڈا اور UK سمیت امریکہ بھی شامل تھا۔ اور جنگ عظیم دوم تو ختم ہو چکی تھی، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین کے درمیان پولیٹیکل دشمنی ابھی اندر ہی اندر چلتی جا رہی تھی، اور اس دشمنی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ دونوں پاورز کے درمیان بہت زیادہ ڈفرینس تھا۔ وہ ڈفرینس یہ تھا کہ سوویت یونین نے اپنی سائٹ پر کمیونسٹ گورنمنٹ بنا رکھی تھی، یعنی کنٹریز میں جتنا بھی بزنس یا ٹریڈ ہوگا وہ کسی ایک شخص کے پاس نہیں جائے گا، بلکہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے حساب سے شیئر دیا جائے گا۔ جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ساتھ دینے والے ممالک میں کیپٹلسٹ سسٹم چل رہا تھا، جس میں کوئی بھی پرائیویٹ یا انڈیویجول کمپنی اپنا بزنس کر کے جتنا چاہے پروفٹ جنریٹ کر سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا میں ہمارا ہی سسٹم لاگو ہو، جبکہ سوویت یونین چاہتا تھا کہ پوری دنیا میں کمیونزم کا کنٹرول ہو۔ اسی اختلاف کی وجہ سے ان دونوں پاورز کے درمیان سرد جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں ہتھیار اور فورس کا استعمال تو نہیں ہوا، لیکن اندر ہی اندر سوویت یونین اور امریکن پاور ایک دوسرے پر پولیٹیکل حملے کرتے رہے۔ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ دونوں پاورز کو اپنی ملٹری الائنس اور زیادہ مضبوط کرنے پڑے۔ 1949 میں امریکہ کو سپورٹ کرنے والے ممالک نے نیٹو، یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن بنائی، جس میں یہ طے پایا کہ نیٹو میں شامل کسی بھی کنٹری پر اگر حملہ ہوا تو باقی سارے نیٹو ممالک مل کر اس کا ساتھ دیں گے۔ نیٹو کا بننا سوویت یونین کے لیے ہر طرح سے خطرناک تھا، کیونکہ اگر ساری نیٹو کنٹریز ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر سکتی ہیں تو وہ مل کر سوویت یونین پر حملہ بھی کر سکتی ہیں۔ جب سوویت یونین نے نیٹو کی یہ پاور دیکھی تو انہوں نے بھی آپس میں ایک ایسا ہی پیکٹ سائن کیا، جس کو وارسا پیکٹ کا نام دیا گیا۔ ان دونوں پاورز کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے آرگنائزیشن تو بنا لی،
لیکن اندر ہی اندر کولڈ وار ابھی بھی چلتی رہی، کیونکہ آخر کار دونوں کے نظریات میں اتنا فرق جو تھا۔ پورے 42 ایئرز تک یہ سرد جنگ ایسے ہی چلتی رہی، جس میں دونوں پاورز کا ٹارگٹ ایک دوسرے کو کمزور کرنا تھا، اور آخر کار ایک سائیڈ کو کمزور ہونا ہی پڑا۔ 1991 میں یوکرین جیسی ریپبلک نے خود کو سوویت یونین سے الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا، یعنی USSR میں شامل الگ الگ ریپبلک اب آزاد ملک بننا چاہتے تھے۔ 15 ریپبلکس کو ملا کر بنایا جانے والا سوویت یونین اب 15 الگ الگ کنٹریز میں بٹ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ان کا بنایا ہوا وارسا امپیکٹ بھی بن کر اڑ گیا تھا۔ یوکرین آخر کار ایک بار پھر سے آزاد ملک بننے میں کامیاب ہو گیا۔ سوویت یونین سے آزادی پانے والے ممالک اپنے فیصلے خود کر سکتے تھے، لہذا سب سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر تھوپی گئی کمیونسٹ گورنمنٹ کو اٹھا کر باہر پھینکا۔ روس، جو پہلے سوویت یونین کی وجہ سے کافی مضبوط تھا، وہ اب دنیا کی نظر میں کمزور پڑ چکا تھا۔ دوسری طرف سرد جنگ ختم ہونے کے باوجود ویسٹرن پاورز کی الائنس ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ 1999 میں سوویت یونین سے آزادی پانے والے ممالک میں پولینڈ، چیک ریپبلک اور ہنگری نے پانسا ہی پلٹ دیا اور نیٹو سے جا ملے۔ نیٹو میں شامل ہونے کا ٹرینڈ دن بدن مزید بڑھتا گیا، اور 2004 میں 7 اور ممالک نے بھی نیٹو کو جوائن کر لیا، یعنی ریپبلکس جو پہلے رشیا کا ساتھ دے رہی تھی وہ اب نیٹو کی الائنس کا حصہ بن گئی۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب پہلی بار رشیا کا بارڈر نیٹو کے ساتھ فیس ٹو فیس آ چکا تھا۔ اب صرف 3 ممالک ہی بچے تھے جنہوں نے نیٹو کو جوائن نہیں کیا تھا، ان میں بیلاروس، یوکرین اور جارجیا۔ ان میں یوکرین اور جارجیا کافی عرصے سے نیٹو کو جوائن کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بات رشیا کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ رشیا نے اسی وقت خطرہ بھانپ لیا کہ اگر یہ دونوں کنٹریز بھی نیٹو سے جا ملیں تو اس کا بلیک سی جانے کا راستہ کسی بھی وقت روکا جا سکتا ہے۔ اور یہاں آپ کے لیے یہ بات بھی جاننا لازمی ہے کہ US اور سعودی عربیہ کے بعد روس دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو آئل اور گیس پروڈیوس کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بلیک سی کے ذریعے ہی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ رشیا یوکرین اور جارجیا کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کر رہا تھا، لیکن یوکرین کی نیٹو میں شامل ہونے کی خواہش پھر بھی جاری رہی۔ نہ صرف اتنا بلکہ 2013 میں یوکرین نے یورپین یونین میں شامل ہونے کی بھی خواہش ظاہر کر دی۔ یاد رہے، اس وقت یوکرین کے پریزیڈنٹ، جن کو رشیا کا دوست اور کافی کرپٹ سمجھا جاتا تھا، اسی وقت جب یورپی یونین کے ساتھ ڈیل سائن کرنے کا ٹائم آیا تو یوکرین کے پریزیڈنٹ نے رشیا سے بیل آؤٹ پیکج کے نام پر بھاری رقم وصول کی اور یورپین یونین کے ساتھ ڈیل سائن کرنے سے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ یوکرین رشیا کا ہر معاملے میں ساتھ دے گا۔ یا یہ کہا جائے کہ رشیا نے یوکرینین پریزیڈنٹ کو یورپی یونین میں شامل نہ ہونے کے لیے بلیک میل کیا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جب یہ خبر میڈیا پر آئی تو یوکرین میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے، اور ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ یوکرین کو یورپی یونین میں شامل کیا جائے۔ مظاہرین کا پریشر دن بدن بڑھتا گیا اور آخر کار یوکرینین صدر کو کریک ڈاؤن سٹارٹ کرنا پڑا، جس میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ یہ دیکھ کر مظاہرہ کرنے والے اور بھی زیادہ وائلنٹ ہو گئے، اور معاملہ اس حد تک جا پہنچا کہ یوکرینین پریزیڈنٹ کو اپنی پوسٹ چھوڑ کر رشیا بھاگنا پڑا۔ پریزیڈنٹ کا بھاگ جانا پروٹیسٹر کے لیے جیت کا مقام تھا، وہیں پیوٹن اسی کو اپنی ہار مان رہا تھا، لہٰذا اب اس نے طاقت کا استعمال شروع کیا۔ سب سے پہلے رشیا آرمی نے بلیک سی میں پھیلے ہوئے یوکرینین کنٹرول پینلز پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد رشیا کے بارڈر سے لگے ہوئے یوکرین کے 2 علاقے ڈونیٹسک اور لوہانسک پر آپریٹرز کی مدد سے قبضہ جمایا۔ رشیا نے سیپریٹسٹ گروپ کی خوب جم کر مدد کی، جنہوں نے ان دونوں علاقوں کو یوکرین سے الگ کرنے کی ڈیمانڈ کر ڈالی۔ پورے 8 سال تک ان دونوں علاقوں میں خون ریزی ہوئی، جس میں 14,000 سے زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 20 لاکھ یوکرینین یہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اصل میں لوہانسک اور ڈونیٹسک کی یوکرین سے آزادی ہر طرح سے پیوٹن کے حق میں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ان کو بھرپور سپورٹ کر رہا تھا۔ نومبر 2021 میں پیوٹن کے ارادے کھل کر سامنے آ گئے۔ سیٹلائٹ امیج میں دیکھا گیا کہ لاکھوں رشین ٹروپس یوکرین کے بارڈر پر منتقل ہو گئے، اور اس کے کچھ ہی ہفتے بعد پیوٹن نے اپنی ڈیمانڈ ظاہر کر دی۔ پیوٹن کی مین ڈیمانڈز یہ تھیں کہ نیٹو اس ایریا میں ایکسپینڈ نہ کرے اور اپنی ملٹری کو اسی حد تک واپس لے جائے جو 1997 میں ہوا کرتی تھی، یعنی رشیا سے بہت دور۔
پیوٹن کی یہ ڈیمانڈ ویسٹرن لیڈرز نے فوراً ریجیکٹ کر دی اور اپنی فورسز کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا۔ دوسری طرف رشین ٹروپس یوکرین کو چاروں طرف گھیرنے میں مصروف رہیں اور بارڈر پر ہیوی ملٹری ڈرلز بھی سٹارٹ کر دیں۔ 21 فروری 2022 کو پیوٹن نے لائیو آ کر ڈونیٹسک اور لوہانسک کو الگ ریاست تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ ہی رشین ٹروپس ان دونوں ریجنز میں امن برقرار رکھنے کے نام سے داخل ہوں گے۔ دوسری طرف یوکرین کے پریزیڈنٹ نے بھی ایک ویڈیو پیغام میں روس کو پیغام دیا کہ جنگ میں اگر نقصان ہوا تو وہ کسی اور کا نہیں بلکہ دونوں ممالک کے لوگوں کا ہوگا۔ ویسٹرن لیڈرز کا کہنا ہے کہ یوکرین ایک آزاد ملک ہے اور ہم کسی کو بھی نیٹو میں شامل ہونے سے نہیں روک سکتے۔ اس معاملے کے 2 دن بعد 24 فروری 2022 کو پیوٹن نے اسپیشل ملٹری آپریشن کے نام پر پورے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ پریزیڈنٹ، یورپین کمیشن، UK پرائم منسٹر اور US پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے روس کے اس ایکشن کو کنڈیم کیا اور کہا کہ پیوٹن کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پوری دنیا میں اینٹی وار پروٹیسٹرز یوکرین کے حق میں نعرے بازی کرتے دکھائی دیے، حتیٰ کہ خود رشیا میں بھی ہزاروں مظاہرین یوکرین کے حق میں باہر نکلے۔ نیٹو کی ریسپانس فورس تاریخ میں پہلی بار حرکت میں آ گئی اور امریکہ نے اپنے ٹروپس کو ایسٹرن یورپ کے بارڈر پر بھیج دیا۔ پوری دنیا یوکرین کو سپورٹ تو کر رہی ہے لیکن رشیا سے ڈائریکٹ نہیں ہو رہی کیونکہ روس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نیوکلیئر ویپنز کی کلیکشن موجود ہے اور پیوٹن پہلے بھی دھمکی دے چکا ہے۔ فزیکل ہونے کی بجائے اب امریکہ سمیت دوسرے ممالک نے بھی رشیا پر پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں، جس سے روس کی اکانومی کو بہت نقصان ہوگا اور شاید ایسا کرنے سے پیوٹن کو لگام دی جا سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کی اصل وجہ کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔